پہلے بھی میں نے اپنے ایک شو میں کہا تھا کہ ایک بینک فراڈ ہوا اور اس بینک فراڈ کا الزام بینک کے جس ملازم پر آیا اس نے ایف آئی اے کے سامنے بیان دیا کہ اس نے یہ فراڈ اپنے لیے نہیں کیا بلکہ ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی صاحب کے لیے کیا، کیونکہ خادم حسین بھٹی صاحب ان سے پیسے مانگ رہے تھے ادھار کے نام پہ، قرض کے نام پہ، اور اس نے مجبور ہو کے بینک کے ساتھ فراڈ کیا۔ ایف آئی اے نے بینک کے اس ملازم کو ملزموں کی فہرست میں سر فہرست تو رکھا، لیکن ساتھ ساتھ ایف آئی اے نے ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی کو بھی ملزمان کی فہرست میں رکھا۔ اس کے بعد ایف آئی اے کہاں تک پہنچی، ایف آئی اے کو کامیابی ملی کہ نہیں، جانتے ہیں۔ ایف آئی اے نے اپنی فائنل کانفیڈینشیل رپورٹ مکمل کر لی تھی، لیکن چونکہ ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی ایف آئی اے کے بلانے کے باوجود ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے، اسی لیے اس انکوائری کے بعد ایف آئی اے نے یکے بعد دیگرے 3 نوٹس خادم حسین بھٹی کو بھیجے کہ وہ اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کا جواب دیں۔ اس سلسلے میں پہلا نوٹس 30 دسمبر 2015 کو دیا گیا، کوئی جواب نہ آیا۔ دوسرا نوٹس 19 جنوری 2016 کو دیا گیا، اس کا بھی کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ پھر ایف آئی اے کو مایوسی ہوئی کیونکہ ایڈیشنل آئی جی سندھ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ تیسرا نوٹس 2 فروری 2016 کو دیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر ایف آئی اے کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ایک مرتبہ پھر ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی پہ ایک اور الزام آ جاتا ہے کہ خادم حسین بھٹی صاحب نے اپنے دیرینہ دوست بچپن کے ساتھی سے 16 لاکھ روپے بٹورے تھے۔ وہ کس چکر میں کہ خادم حسین بھٹی صاحب نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ میں ایف آئی اے کے ایک ایسے عہدے پہ لگ چکا ہوں جہاں ساری بھرتیاں میرے پاس ہیں، تم ایسا کرو کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی فائدہ ہو میری وجہ سے، تم اپنا کوئی رشتہ دار بھرتی کرا لو میرے ذریعے۔ جب انہوں نے راضی کر لیا، خادم حسین بھٹی نے اپنے دوست غلام رسول بھٹی کو راضی کر لیا، تو اچانک غلام رسول کے سامنے خادم حسین بھٹی صاحب نے پیشکش کی کہ جناب بھرتی تو ہوگی لیکن 16 لاکھ روپے لگیں گے، مجھے اوپر بھی دینے ہیں۔ خادم حسین بھٹی کے اس دیرینہ دوست نے، اس بچپن کے ساتھی نے پتہ نہیں کہاں سے 16 لاکھ روپے کا بندوبست کیا ہوگا، انہوں نے 16 لاکھ روپے دے دیا خادم حسین بھٹی صاحب کو۔ اب کیا ہوا، نہ تو خادم حسین بھٹی صاحب اپنے دوست کے کسی رشتہ دار کو ایف آئی اے میں بھرتی کر سکے اور نہ ہی اپنے دوست کو 16 لاکھ روپے واپس کر سکے۔ اس پر خادم حسین بھٹی صاحب کا دوست غصے میں آ کے ایف آئی اے کے پاس چلا گیا، کمپلینٹ لانچ کر دی۔ ایف آئی اے نے انکوائری کی تو ثابت ہو گیا کہ خادم حسین بھٹی صاحب نے اپنے درینہ دوست سے 16 لاکھ روپے رشوت اس بات کے لیے ہیں کہ وہ اپنے دوست کے کچھ رشتہ داروں کو ایف آئی اے میں بھرتی کر لے گا۔ ایف آئی اے نے اس وقت بھی خادم حسین بھٹی صاحب کو طلب کرنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ خادم حسین بھٹی کی وجہ سے ہی کہ ان کا دوست ایف آئی اے کے پاس گیا، انہوں نے کہا میں مزید اس انکوائری کو آگے لے جانے میں دلچسپی نہیں رکھتا کیونکہ خادم حسین بھٹی صاحب نے مجھے 16 لاکھ روپے واپس کر دیے۔ اب بھٹی صاحب یہ سمجھے تھے کہ میں اپنے دوست کو پیسے واپس کر دوں گا تو ایف آئی اے میرا پیچھا چھوڑ دے گی، لیکن ایف آئی اے تو اپنی انکوائری کمپلیٹ کر چکی ہوئی تھی اور اس انکوائری کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ خادم حسین بھٹی صاحب نے 16 لاکھ روپے رشوت کے طور پہ لیے ہیں۔ اور اپنی رپورٹ سبمٹ کرتے ہوئے ایف آئی اے نے لکھا کہ اس بات کا غالب امکان ہے کہ خادم حسین بھٹی نے اپنے دوست کو پریشرائز کیا ہوگا تاکہ وہ کمپلینٹ واپس لے لے، لیکن ہم تو اس بات کو ثابت کر چکے ہیں، انکوائری میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اس لیے ہم درخواست کریں گے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہ وہ خادم حسین بھٹی کے خلاف محکمانہ کارروائی تو ضرور کریں۔ ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی کی پیسے کی ہوس تھی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بینک کا فراڈ ہو تو نام کس کا آتا تھا؟ خادم حسین بھٹی صاحب کا۔ ذاتی دوستوں کو نوکری دلوانے کے چکر میں لاکھوں روپے کا چونا لگانے کا معاملہ ہو تو نام کس کا آتا ہے؟ خادم حسین بھٹی صاحب کا۔ بیٹے کی بیرون ملک تعلیمی اخراجات کے لیے اگر کوئی کسی سے ادھار کے نام پر پیسے بٹورتا ہے تو نام کس کا آتا ہے؟ ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی صاحب کا۔ ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی کی وارداتوں کی لسٹ میں ایک اور اضافہ اس وقت ہوا
جب گجرانوالا کینٹ کے رہنے والے ایک رہائشی مظفر اقبال نے 9 اپریل 2016 کو وزیر اعظم سیکریٹریٹ، وزیر اعلیٰ سندھ سیکریٹریٹ، چیف سیکرٹری سندھ، آئی جی سندھ اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کمپلینٹ کی کہ ایڈیشنل آئی جی سندھ نے ان کے ساتھ لاکھوں روپے کا فراڈ کیا ہے۔ اپنی شکایت میں مظفر اقبال نامی شخص نے لکھا ہے کہ خادم حسین بھٹی نے اس سے 5 لاکھ روپے اس کے کزن کو ایف آئی اے میں نوکری دلوانے کے لیے لیے۔ 5 لاکھ روپے تو ایڈیشنل آئی جی سندھ نے ایف آئی اے میں نوکری دلوانے کے لیے لیے تھے، لیکن سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود خادم حسین بھٹی نے نہ تو اس کے کزن کو ایف آئی اے میں نوکری دلوائی اور نہ ہی اس کے پیسے واپس کیے۔ اپنی کمپلینٹ میں مظفر اقبال نامی شخص نے ایک ایسی بات کا ذکر کیا ہے جسے سن کر کم از کم ایم کیو ایم کے کان کھڑے ضرور ہونے چاہیے۔ اپنی کمپلینٹ میں مظفر اقبال لکھتا ہے کہ جب اس نے ایڈیشنل آئی جی سندھ سے پیسوں کا تقاضا کرنا شروع کر دیا تھا تو خادم حسین بھٹی نے اسے کہا کہ ایم کیو ایم نے میری خدمات حاصل کر لی ہیں اور اب میرا تبادلہ پنجاب سے سندھ میں ہو جائے گا، جہاں میں ایم کیو ایم کی خدمت کر سکوں گا اور پھر تمہیں تمہارے پیسے بھی لٹا سکوں گا۔ اپنی کمپلینٹ میں مظفر اقبال ایڈیشنل آئی جی سندھ کی نوکری دلوانے کے بہانے لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کا نقشہ کچھ ایسے کھینچتا ہے کہ خادم حسین بھٹی نے اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر ایک امپلائمنٹ ایکسچینج کھول رکھی تھی اور ہر ایک کو کھلی دعوت تھی کہ جس کو ایف آئی اے میں نوکری کی ضرورت ہے وہ خادم حسین کے بھٹی کے گھر میں قائم اس امپلائمنٹ ایکسچینج سے رجوع کرے۔ مظفر اقبال اپنی کمپلینٹ میں ایک ایسی بات کا بھی ذکر کرتا ہے جسے سن کر کم از کم سابقہ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کے کان بھی کھڑے ہو جانے چاہیے۔ مظفر اقبال اپنی کمپلینٹ میں لکھتا ہے کہ اس نے ایف آئی اے میں اپنے کزن کو بھرتی کروانے کے عوض 5 لاکھ روپے خادم حسین بھٹی کو دیے تھے، جبکہ باقی ماندہ 5 لاکھ روپے نوکری ملنے کے بعد دیے جانے تھے۔ بعد میں خادم حسین بھٹی نے مزید 5 لاکھ روپوں کا تقاضا کیا اور وہ بھی یہ کہتے ہوئے کہ مجھے یہ 5 لاکھ روپے وزیر داخلہ رحمان ملک کو پہنچانے ہیں۔ اس کے علاوہ مظفر اقبال اپنی کمپلینٹ میں لکھتا ہے کہ جب بھی وہ خادم حسین بھٹی سے پیسوں کا تقاضا کرتا تھا، خادم حسین بھٹی اسے دھمکی دیتے تھے کہ وہ اسے قتل کے مقدمے میں پھنسا دیں گے۔ لو کر لو بات۔ موصوف ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی صاحب نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر اپنی رہائش گاہ میں ایک امپلائمنٹ ایکسچینج کھولی ہوئی تھی اور دعوتیں عام تھی کہ جس نے ایف آئی اے میں بھرتی ہونا ہے اور جس نے اپنے بہن بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے کو ایف آئی اے میں بھرتی کرنا ہے وہ ہم سے رجوع کرے۔ بس تھوڑے سے پیسوں کی بات ہوگی، تھوڑے سے پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ تھوڑے سے پیسے کتنے تھے؟ پہلے 10 لاکھ روپے بہاؤ تھا ایف آئی اے میں بھرتی کا، پھر 15 لاکھ روپے۔ مظفر اقبال نے اپنی کمپلینٹ میں ایک ایسی بات کا ذکر کیا ہے جو میرے لیے تو بڑی مزے کی بات ہو سکتی ہے اور اب جب آپ سنیں گے تو آپ کے لیے بھی بڑی مزے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن رحمان ملک صاحب سابقہ وزیر داخلہ کے لیے وہ بات قطعی طور پہ مزیدار نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے یہ بات تو تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ بات کیا تھی جو مظفر اقبال نے اپنی کمپلینٹ میں لکھی؟ اس نے کہا کہ جب میں نے اپنے کزن کو ایف آئی اے بھرتی کرانے کے لیے خادم حسین بھٹی سے رجوع کیا تو خادم بھٹی صاحب نے 10 لاکھ روپے بتائے، میں نے 5 لاکھ روپے ایڈوانس میں دے دی اور 5 لاکھ یہ کہہ کر کہ 5 لاکھ میں اس وقت دوں گا جب میرا کزن بھرتی ہو چکا ہوگا۔ لیکن دوبارہ جب میں خادم حسین بھٹی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جناب اب 10 لاکھ نہیں دینے پڑیں گے، 15 لاکھ روپے دینے پڑیں گے۔ بھاؤ بڑھ گیا تھا۔ بھاؤ بڑھنے کی وجہ جو خادم حسین بھٹی نے مظفر اقبال کو بتائی وہ یہ تھی کہ جی اوپر کے 5 لاکھ روپے ہمیں وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کو دینے پڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ میں کم از کم اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا کیونکہ میں رحمان ملک صاحب کو تھوڑا بہت ضرور جانتا ہوں۔ رحمان ملک صاحب ایف آئی میں بھرتیوں کے لیے پیسے اس طرح سے نہیں لیں گے اور نہ ہی انہیں لینے چاہیے تھے، نہ ہی انہیں لے ہوں گے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ خادم حسین بھٹی صاحب رحمان ملک صاحب کے دور میں جب وزیر داخلہ تھے ایف آئی اے میں بڑی سینئر پوزیشنز پر تعینات رہے ہیں۔ اب میں تو یقین نہیں کر رہا لیکن ان لوگوں کا کیا کیا جائے جن کو خادم حسین بھٹی صاحب یہ بات بتاتے ہوں گے کہ ایف آئی اے میں بھرتیوں کا بھاؤ 10 لاکھ سے 15 لاکھ کیوں کیا گیا، کیونکہ اوپر کے 5 لاکھ روپے وزیر داخلہ اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کو جانے تھے۔ وہ تو سچ مان رہے ہوں گے اس بات کو کہ اتنی سینئر پوزیشن میں بیٹھا ہوا ایف آئی اے کا بندہ جب ہم سے پیسے لے رہا ہے اور بھاؤ بڑھا رہا ہے تو اوپر والے 5 لاکھ ضروری طور پر رحمان ملک صاحب کو بھی جاتے ہوں گے، کیونکہ عمومی طور پر یہاں تاثر پایا جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوں تو پیسے اوپر تک جاتے ہیں۔
لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن اب کیا کیا جائے کہ خادم حسین بھٹی صاحب رحمان ملک صاحب کا نام بدنام کرتے پھر رہے ہیں. ہر ایک کو یہ کہتے پھر رہے ہوں گے اس وقت کہ بھی 10 لاکھ سے 15 لاکھ اس لیے کہ اوپر کے 5 لاکھ کی ضرورت رحمان ملک صاحب کو ہمیں انہیں بھیجنے پڑتے ہیں. اب میں رحمان ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ رحمان ملک صاحب جب کبھی بھی آپ کا ٹاکرا ہو جائے ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی صاحب سے, اس سے اس بات کا تذکرہ ضرور کیجئے گا اور ان سے پوچھئے گا کہ جناب وہ 5 لاکھ روپے کہاں ہیں, وہ تو مجھے ملے ہی نہیں جو آپ نے میرا نام استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے لیے تھے. رحمان ملک صاحب پوچھئے گا ضرور خادم حسین بھٹی صاحب سے, آپ کا نام بدنام کیا اس نے. جس طرح سے خادم حسین بھٹی نے رحمان ملک صاحب کا نام استعمال کیا کہ اوپر کے 5 لاکھ روپے وہ رحمان ملک صاحب کو بھیجا کرتے تھے ایف آئی اے کی نوکری دلوانے کے سلسلے میں, اسی طرح سے خادم حسین بھٹی نے ایم کیو ایم کا نام بھی استعمال کیا. وہ کیسے کہ مظفر اقبال کی جو کمپلینٹ جو پرائم منسٹر ہاؤس بھی گئی, جو چیف منسٹر سیکریٹریٹ بھی گئی, جو آئی جی سندھ کے پاس بھی گئی, جو چیف سیکرٹری سندھ کے پاس بھی گئی اور جو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس بھی گئی, اس میں یہ تحریر ہے کہ مظفر اقبال یہ کہتا ہے کہ میں جب بھی تقاضا کرتا تھا پیسوں کی واپسی کا, مجھے خادم حسین بھٹی صاحب ٹالتے رہے. ایک دن اچانک خادم حسین بھٹی صاحب نے کہا کہ مظفر اقبال تمہیں تمہارے پیسے ملنے والے ہیں. تو میں خوش ہو گیا, میں نے کہا وہ کیسے؟ تو خادم حسین بھٹی نے اسے کہا کہ جناب ایم کیو ایم کو میری خدمات کی ضرورت پڑ گئی ہے, ایم کیو ایم میری خدمات سے فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور میں کسی وقت بھی سندھ ٹرانسفر ہو سکتا ہوں اور سندھ پولیس میں جا کر ایڈیشنل آئی جی سندھ لگ سکتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ بھئی اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن جو ہی میں سندھ پولیس جاؤں گا اور ایڈیشنل آئی جی لگوں گا, اور وہ بھی ایم کیو ایم کی وساطت سے, کیونکہ ایم کیو ایم کو میری خدمات کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ میں پیسے کمانا شروع کر دوں گا, پھر میرے پاس پیسے آنا شروع ہو جائیں گے اور میں تمہیں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا. جس طرح سے میں نے رحمان ملک صاحب سے درخواست کی کہ جناب جہاں کہیں بھی آپ کو خادم حسین بھٹی صاحب نظر آئیں یا آپ کی ملاقات ہو جائے تو ان سے یہ ضرور پوچھئے گا کہ بھائی وہ میرے 5 لاکھ روپے کہاں ہیں جو تم میرا نام استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے لیتے رہے ہو. اسی طرح سے میں ایم کیو ایم والوں سے بھی درخواست کروں گا اور خاص طور پہ فاروق ستار بھائی سے کہ جناب فاروق ستار بھائی آپ تو کراچی کے رہنے والے ہیں, آپ کی تو ملاقات ہوتی رہتی ہوگی ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی صاحب سے, تو اب جب کبھی ملاقات ہو تو آپ اس سے ذکر ضرور کیجئے گا کہ جناب یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں کس وقت آپ کی خدمات کی ضرورت پڑی تھی. یہ آپ لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کیوں کوشش کرتے رہے ہیں کہ جناب میں ایم کیو ایم کو میری خدمات کی ضرورت پڑی ہے اور میں کسی وقت بھی سندھ ٹرانسفر ہو سکتا ہوں اور جو ہی میں سندھ میں ایڈیشنل آئی جی لگ جاؤں گا تو میں آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارا نام بدنام کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی خدمات کی ضرورت پڑی اور ہم نے آپ کی مدد کی سندھ میں ایڈیشنل آئی جی لگنے کی. یہ فاروق ستار بھائی آپ کو ضرور پوچھنا چاہیے, آپ پوچھئے گا کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ایم کیو ایم کا نام استعمال ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ صورتحال ہو کہ ایک شخص جو اس وقت سندھ میں ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ پہ لگا ہو وہ لوگوں کو کیا کہتا پھرتا ہے کہ جناب ایم کیو ایم کی خدمت کے صلے میں مجھے ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ ملنے والی ہے, تو جب ایسی صورتحال ہو کہ لوگوں کے پیسے دینے ہوں آپ نے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب میں سندھ میں جا کے ایڈیشنل آئی جی لوں گا تو آپ کے پیسے واپس کر دوں گا, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سندھ میں ایڈیشنل آئی جی کی جگہ پوسٹ پہ جا کے لگنے کا مطلب یہ ہوگا میں پیسے کمانا شروع کر دوں گا. تو جب ایسی صورتحال ہو تو کراچی میں چیف جسٹس کا بیٹا تو اغوا ہوتا ہی رہے گا اور امجد صابری جیسا معصوم انسان قتل ہوتا رہے گا. ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی نے جہاں ایک طرف اپنے ذاتی دوستوں, بچپن کے ساتھیوں اور اپنے ملنے والوں سے قرض اور ادھار کے نام پر پیسے بٹورے تھے, وہیں پر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی معاف نہ کیا, اپنے بہن بھائیوں کو بھی معاف نہ کیا. جوئیاں والا تحصیل مرید کے ضلع شیخوپورے میں خادم حسین بھٹی نے خاندان کی ایک زمین محمد عمران ارشد ملک کو 40 لاکھ میں فروخت کی. جب خادم حسین بھٹی کے بہن بھائیوں کو اس بات کا علم ہوا تو عدالت میں چلے گئے.
اور عدالت کے سامنے جو بیان دیا وہ دل ہلا دینے والا تھا۔ ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی کے 3 بھائیوں بشمول اکبر علی، عباس علی، محمد یوسف اور 4 بہنوں بشمول خورشید بی بی، سریہ بی بی، بشرا کوکب اور صفیہ بی بی نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ ان کے والد احمد دین مرحوم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ زمین خادم حسین بھٹی کو تحفے میں نہیں دی تھی۔ بہن بھائیوں کا عدالت کے سامنے بیان تھا، ہمارے والد ایک سادہ لوگ اور انصاف پسند تھے اور زندگی کے آخری حصے میں ان کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں رہی تھی۔ خادم حسین بھٹی پر ان کی 4 بہنوں اور 3 بھائیوں نے الزام لگایا کہ چونکہ ان کے والد 1994 سے اکثر بیمار رہتے تھے اور 1995 میں اس قابل ہی نہیں رہے تھے کہ اپنے بیٹے خادم حسین بھٹی کو تحفے میں خاندان کی اس زمین کو دے دیں، اس لیے ہم ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی نے اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جعل سازی، فرضی اور سازشی طور پر یہ زمین اپنے نام کروائی۔ ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی نے بے شمار لوگوں سے ادھار اور قرض کے نام پر جو پیسے لیے تھے ہمیشہ ہی اپنے بیٹے رائے مرتضی حسین کی بیرون ملک تعلیمی اخراجات کو ہی بہانہ بنایا۔ خادم حسین بھٹی کے صاحبزادے رائے مرتضی حسین کے بیرون ملک بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں: بارکلیز بینک یو کے، سارٹ کوڈ 207175، اکاؤنٹ نمبر 03861325، ٹائٹل محمد مرتضی حسین۔ دوسرا اکاؤنٹ لائڈز بینک یو کے، سارٹ کوڈ 309392، اکاؤنٹ نمبر 45955968، ٹائٹل برٹ ہول سیل ڈسٹریبیوشن۔ تیسرا اکاؤنٹ سٹی بینک، راؤٹنگ نمبر 0212722655، اکاؤنٹ نمبر 9344107152، ٹائٹل محمد حسین۔ خادم حسین بھٹی کے صاحبزادے رائے مرتضی حسین کے بیرون ملک میں یہ وہ اکاؤنٹس تھے جن اکاؤنٹس میں وہ لوگ پیسے بھیجتے رہے جن سے خادم حسین بھٹی نے اپنے بیٹے رائے مرتضی کی بیرون ملک اخراجات پورا کرنے کے لیے ادھار مانگتے رہے اور پھر واپس ہی نہ کیے۔ خادم حسین بھٹی صاحب لوگوں سے جب ادھار مانگتے تھے تو کیا کہہ کے مانگتے تھے؟ زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگوں سے ادھار اپنے بیٹے کی لندن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے مانگتے رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو رپورٹ دکھائی کہ خادم حسین بھٹی کے صاحبزادے رائے مرتضی حسین کے لندن میں 3 اکاؤنٹس ہیں۔ یہ وہ 3 اکاؤنٹس ہیں جن میں وہ لوگ جن سے خادم حسین بھٹی ادھار مانگتے تھے وہ پیسے بھیجتے رہے۔ اب آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، ہم سب کے بچے ہیں، ہم سب کی خواہش یہی رہی ہے اور ہم اسی میں لگے رہتے ہیں کسی طریقے سے اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلوا سکیں، اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی مالی حیثیت کے مطابق۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے یا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے بچے اس طرح سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں کہ جس طرح سے ایڈیشنل آئی جی سندھ کا بیٹا لندن میں تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ ادھار کے نام پہ، ادھار مانگ کے بیٹے کی اعلیٰ تعلیم مکمل کروائی جا رہی ہے۔ یہ نہ آپ چاہیں گے نہ میں چاہوں گا۔ ہم کیسے چاہیں گے کہ ہم کسی شخص سے ادھار لیں بیٹے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہ بھی بیرون ملک، اور وہ پیسے واپس ہی نہ کریں، اور وہ بیچارے سارے کے سارے لوگ رول جائیں، جس میں آپ کے ذاتی دوست بھی آتے ہیں، ملنے جلنے والے بھی آتے ہیں، واقف کار بھی آتے ہیں، ہر قسم کا بندہ آتا ہے۔ ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے، ہم یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کسی سے ہم ادھار لیں اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اور واپس ہی نہ کر سکیں، اور پھر وہ لوگ کبھی کوئی ایف آئی اے میں جا رہا ہو کمپلین لے کر، ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہو تو ثابت بھی ہو جائے، کبھی کوئی پولیس کی طرف جا رہا ہو تو پولیس انکوائری کرے اور ثابت بھی ہو جائے، کبھی عدالت کی طرف جا رہا ہو اور عدالت کارروائی کرے اور ثابت ہو جائے۔ ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے، ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں جو ایڈیشنل آئی جی سندھ نے کیا ہوا ادھار کا۔ ویسے ایڈیشنل آئی جی سندھ صاحب کا یہ بیٹا پتہ نہیں کب سے اعلیٰ تعلیم لندن میں حاصل کر رہا ہے جو مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، سالہ سال سے ان کی تعلیم جاری ہے۔ کچھ لوگوں کا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کا جنہوں نے اس بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ادھار پیسے دیے خادم حسین بھٹی صاحب کو، ان کا یہ ماننا ہے کہ خادم حسین بھٹی صاحب کا بیٹا لندن میں بڑی ٹھاٹھ اور بڑی مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ان کا ماننا ہے۔ یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ایف آئی اے میں گئے، انکوائری کمپلینٹ لے کے، اور ثابت بھی ہوا
کہ وہ لوگ خادم حسین بھٹی صاحب کے بیٹے کو بیرون ملک پیسے بھیجتے رہے انہی اکاؤنٹس میں جن اکاؤنٹس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی. اب دیکھا جائے تو اگر تو وہ صاحبزادے ایڈیشنل آئی جی کے صاحبزادے لندن میں ایک مزیدار زندگی گزار رہے ہیں, بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہے ہیں, تو ان لوگوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے جس کی وجہ سے, جن کے پیسوں کی وجہ سے خادم حسین بھٹی صاحب کا بیٹا لندن میں ایک بڑی مزیدار زندگی گزار رہا ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو یہاں پاکستان میں رول رہے ہیں, کوئی کدھر آ رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے, دروازہ کھٹکھٹائی, جو دروازہ ان کو اویلیبل ہوتا ہے وہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے ہمیں واپس کر دے پیسے. یہ آپ اور میں اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے بچے کی تعلیم اس طرح سے دلوائیں. بینک الفلاح میں جب 60 لاکھ کا فراڈ ہوا اور نامزد ملزم انوار مسعود نے ایف آئی اے کے سامنے ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی کا پول یہ کہہ کر کھول دیا کہ اس نے اپنے ہی بینک سے فراڈ صرف اور صرف خادم حسین بھٹی صاحب کو پیسے دینے کے لیے کیے, اور جب اسی بیان کی روشنی میں ایف آئی اے نے خادم حسین بھٹی صاحب کو طلب کرنا شروع کیا تو ایڈیشنل آئی جی سندھ نے بینک سے پس پردہ رابطہ کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ وہ 60 لاکھ روپے بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے گا. وعدے کے مطابق ایڈیشنل آئی جی سندھ نے 30 لاکھ کے 2 چیک پے آرڈر کی شکل میں بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے. لیکن یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ 30 لاکھ کے یہ دونوں پے آرڈر ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی کے اکاؤنٹ سے نہیں آئے تھے, بلکہ کراچی کے صنعتی علاقے میں قائم 2 فلور ملز کے مالکان نے جمع کرائے تھے, جن میں سے ایک کلاسک فلور مل ہے اور دوسری پریمیئر فلور مل ہے. کلاسک فلور مل کے مالکان نے حبیب میٹروپولیٹن بینک کی برانچ واقعہ منگو پیر روڈ سائٹ کراچی سے کرائے, جبکہ پریمیئر فلور ملز کے مالکان نے بھی حبیب میٹروپولیٹن بینک کی برانچ واقع سرکلر روڈ لاہور سے برانچ کے ذریعے پیسے جمع کرائے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ بینک کے ساتھ فراڈ انوار مسعود پہ الزام ہے, اور انوار مسعود نے بینک کے ساتھ 60 لاکھ روپے کا فراڈ کیوں کیا؟ کیونکہ ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی صاحب ان سے پیسے مانگ رہے تھے. ایف آئی کی انکوائری میں ثابت ہو گیا کہ فراڈ کرنے والا انوار مسعود ہے اور فراڈ پہ مجبور کرنے والا ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی ہے. وہ تمام 60 لاکھ روپے جو تھے وہ خادم بھٹی صاحب کے پاس گئے تھے. خادم بھٹی صاحب نے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ میں پھنس نہ جاؤں, انہوں نے بینک انتظامیہ کے ساتھ بات کی اور انہیں یقین دلایا کہ اگر آپ مجھے اس کیس سے دور رکھیں گے تو جو بینک کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے اس کا نقصان میں بھر دیتا ہوں. اور اس کے بعد 30 لاکھ کے 2 چیک پے آرڈر کی شکل میں بینک الفلاح کے اکاؤنٹ میں جمع بھی کرا دیے جاتے ہیں. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ 30 لاکھ کے 2 پے آرڈر خادم حسین بھٹی صاحب کے اکاؤنٹ سے نہیں گئے تھے. وہ 30 لاکھ کے 2 پے آرڈر کراچی کے صنعتی علاقے میں قائم 2 فلور ملز کے مالکان نے ادا کیے تھے. ایک فلور مل تھی کلاسک فلور مل اور دوسری فلور مل تھی پریمیئر فلور مل. اب سوچنے والی بات یہاں پر آئے کہ نہ ہی کلاسک فلور ملز اور نہ ہی پریمیئر فلور ملز کا کہیں ذکر ہے, نہ ہی ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ میں ذکر ہے, نہ ہی بینک کی جو کمپلینٹ تھی جو ایف آئی اے کو دی گئی تھی ان میں ان 2 فلور ملوں کا ذکر ہے ہی نہیں ذکر. فراڈ کوئی اور کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے فراڈ کر رہا ہے وہ کوئی اور ہے. پیسے 30 لاکھ کے 2 چیک کوئی اور بھر رہا ہے. بھئی کس چکر میں 2 فلور ملز کے مالکان 30 لاکھ روپے کے پیسے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں بینک اکاؤنٹ میں؟ بھئی آپ کا تو کوئی فراڈ میں نام ہی نہیں ہے, نہ ایف آئی اے کے نہ بینک کے کمپلینٹ میں, یہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ 2 فلور مل جو میں نے آپ کو بتائیں کلاسک فلور مل اور پریمیئر فلور مل جو کراچی کے صنعتی علاقے میں واقع ہیں, ان کے مالکان کی کوئی یاری دوستی ہو ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی کے ساتھ, یا دور پار کی رشتہ داری ہو اور خادم حسین بھٹی صاحب ان دونوں فلور ملز کے مالکان کے پاس پہنچ گئے ہوں درخواست لے کے اور منت سماجت کی ہو کہ میرے پہ اس وقت بہت برا وقت آیا ہوا ہے, مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے, آپ میری مدد کر دیں ورنہ مجھے خدشہ ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایف آئی اے مجھے اندر نہ کر دے. تو ان فلور ملز کے مالکان نے ترس کھا کے کہا ہو کہ اس وقت یہ ہمارا دوست ہے یا رشتہ دار ہے دور پار کا, اس کی مدد کر دینی چاہیے. انہوں نے مدد کر دی ہو. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خادم حسین بھٹی صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے
جو اب تک کی کمپلینٹ سامنے آ رہی ہیں، جو اب تک کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، جو اب تک کی انکوائری سامنے آ رہی ہے، جو اب تک کی انکوائریز میں چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ادھار لیتے ہیں قرض کے نام پر اور پھر واپس ہی نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے ان 2 فلور ملز کے مالکان سے بھی خادم حسین بھٹی صاحب نے ادھار لیا ہو، قرض لیا ہو کہ اس وقت میرے پاس برا وقت ہے، مجھے دے دیں۔ اگر یہ صورتحال ہے تو جو ٹریک ریکارڈ ہے خادم حسین بھٹی صاحب کا، کل کلام کو ہو سکتا ہے کہ دونوں فلور ملز کے مالکان بھی یا تو ایف آئی اے کے پاس جا رہے ہوں گے، یا کسی ایس ایچ او کے پاس جا رہے ہوں گے، یا پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں گے کہ جناب خادم حسین بھٹی صاحب نے ہم سے 60 لاکھ روپے ادھار لیا تھا، واپس ہی نہیں کر رہے۔ یا پھر ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ خادم حسین بھٹی صاحب نے ایڈیشنل آئی جی سندھ ہونے کے ناطے سے ان دونوں فلور ملز کے مالکان کو ڈرا دیا ہو کہ جناب آپ بھی کاروبار کر رہے ہیں کراچی میں اور میں بھی کراچی میں ہوں اور میں ہوں ایڈیشنل آئی جی سندھ، اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں بھی آپ کو کل تنگ کر سکتا ہوں۔ اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ان 2 فلور ملز کے مالکان نے ڈرتے ہوئے، خوفزدہ ہوتے ہوئے 30 لاکھ روپے کے پے آرڈر بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے۔ ویسے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایف آئی اے کو چاہیے تھا کہ وہ اس پوائنٹ کو ایکسپلور کرتی کہ بھائی فراڈ کسی اور نے کیا اور جس کی وجہ سے فراڈ ہوا وہ کوئی اور ہے، ایڈیشنل آئی جی سندھ ہے، پیسے کوئی اور لوگ جمع کرا رہے ہیں۔ میں نے پوری ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ پڑھی ہے، کہیں بھی ان 2 فلور ملز کا ذکر ہی تک نہیں ہے، نہ انہوں نے کوشش کی کہ ایکسپلور کریں کہ یہ 2 فلور ملز کے مالکان کیوں پیسے جمع کرا رہے ہیں، اور نہ ہی بینک کی کمپلینٹ میں ان 2 فلور ملز کا کوئی ذکر ہے۔ بینک کی حد تک تو یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ بینک کا جو فراڈ ہوا تھا، جو نقصان ہوا تھا، وہ پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی بھاڑ میں جائے، کس کے اکاؤنٹ سے آ رہے ہیں، کون دے رہا ہے اور کس طرح دے رہا ہے، ہمارا نقصان پورا ہو گیا۔ ایک ایسا شخص جو ایڈیشنل آئی جی کے عہدے پہ فائز ہو اور اس پر بے شمار الزامات ہوں کہ اس نے لوگوں سے ادھار یا قرض کے نام پر کروڑوں روپے لیے ہوں اور پھر وہ شخص وہ ادھار اور وہ قرض ہی واپس نہ کرے، اسی شخص کا ایک ایسا بینک اکاؤنٹ ہو جو اس کا سیلری اکاؤنٹ ہو، جہاں اس کی تنخواہ آتی ہو۔ اب اسی بینک اکاؤنٹ کا حال دیکھتے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی کے سیلری اکاؤنٹ میں مختلف وقتوں میں ایک بھاری رقم کسی اور کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوتی رہی، اور پھر جتنی مرتبہ یہ خطیر رقم ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی کے سیلری اکاؤنٹ میں آتی رہی تو اسی روز یا تو وہ پوری کی پوری رقم کیش کی شکل میں خادم حسین بھٹی نکالتے رہے، یا پھر اس بھاری رقم کا ایک بڑا حصہ اسی روز کیش کراتے رہے۔ انویسٹیگیٹر 24 کی انویسٹیگیشن کے مطابق ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی کے یو بی ایل کی کراچی برانچ کے سیلری اکاؤنٹ میں 19 فروری 2015 کو کسی اور کے اکاؤنٹ سے 60 لاکھ روپے جمع کرائے گئے، اور پھر اسی ہی روز یعنی کہ 19 فروری 2015 کو ہی ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی صاحب 61 لاکھ روپے کیش نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح سے 6 مئی 2015 کو ایڈیشنل آئی جی سندھ کے اسی سیلری اکاؤنٹ میں 40 لاکھ روپے کی خطیر رقم کسی اور کے اکاؤنٹ سے جمع کرائی جاتی ہے، اور اسی روز یعنی کہ 6 مئی 2015 کو ہی خادم حسین بھٹی صاحب اسی سیلری اکاؤنٹ سے 27 لاکھ روپے کیش نکلوا لیتے ہیں۔ ایک روز بعد ہی 7 مئی 2015 کو اسی سیلری اکاؤنٹ سے خادم حسین بھٹی صاحب 10 لاکھ روپے مزید نقد کیش نکال لیتے ہیں۔ 10 اپریل 2015 کو اسی سیلری اکاؤنٹ میں 9,95,000 روپے کسی اور کے اکاؤنٹ سے جمع کرائے جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو مختلف وقتوں میں 3 مختلف دنوں کے دوران ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی صاحب کے سیلری اکاؤنٹ میں 1,10,00,000 روپے کسی اور کے اکاؤنٹ سے آئے، اور خادم حسین بھٹی صاحب نے اپنے سیلری اکاؤنٹ سے انہی 3 دنوں کے دوران 98 لاکھ روپے کیش نکال لیے۔ ایک طرف تو بے شمار لوگ ایڈیشنل آئی جی سندھ خادم حسین بھٹی پہ الزامات لگاتے آ رہے ہیں، انکوائریز بھی ہوتی ہیں، کمپلینٹ ہوتی ہے، کبھی ایف آئی اے کے پاس کمپلینٹ ہو رہی ہے، کبھی پولیس کے پاس کمپلینٹ ہو رہی ہے، کبھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے کہ جناب خادم حسین بھٹی صاحب ہم سے لاکھوں کروڑوں روپے ادھار لیتے ہیں اور پھر ادھار واپس کرنا بھول ہی جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف دیکھا جائے تو خادم حسین بھٹی صاحب کا ایک سیلری اکاؤنٹ ہے جس میں ایک ہی دن میں کسی اور کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے آتے ہیں، اور اسی روز خادم حسین بھٹی صاحب یا تو پوری کی پوری رقم کیش نقد
نکلوا لیتے ہیں یا پھر اس خطیر رقم کا ایک بڑا حصہ کیش نقد نکلواتے ہیں. یعنی کہ 3 مختلف دنوں، آپ نے رپورٹ دیکھی کہ 3 مختلف دنوں میں ایک ہی روز لاکھوں روپے خادم حسین بھٹی صاحب کے اکاؤنٹ میں آئے کسی اور کے اکاؤنٹ سے. اس 3 دنوں کے دوران خادم حسین بھٹی صاحب کے اکاؤنٹ میں کسی اور کے اکاؤنٹ سے 1,10,00,000 روپے آئے، جن میں سے خادم حسین بھٹی صاحب نے 98 لاکھ روپے کیش نقد نکلوا لیا. اب جہاں پر آپ کے ایک سیلری اکاؤنٹ کی یہ سچویشن ہے کہ صرف ایک دن میں لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، لاکھوں روپے کا لین دین ہو رہا ہے، تو اگر قدرت آپ پہ مہربان ہے تو خادم حسین بھٹی صاحب آپ ایسا کریں، یہ جو لوگ آپ پر طرح طرح کا الزام لگاتے ہیں، جن کے آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں، جن سے آپ نے ادھار لیا ہوا ہے، قرض لیا ہوا ہے، آپ ان کے منہ پہ پیسے ماریں کہ یہ لے پیسے اپنے، ایک وقت میں مجھے ضرورت پڑی تھی، میں نے آپ سے ادھار کیا لے لیا، قرض کیا لے لیا، آپ میں سے کوئی FIA میں جا رہا ہے، کوئی پولیس میں جا رہا ہے، کوئی عدالت کا دروازہ کٹکھٹا رہا ہے، ہماری بدنامی ہوتی ہے، بھائی میں ایڈیشنل IGP سندھ ہوں، ان کے منہ پہ مارے پیسے. اور پھر ہم جیسے رپورٹر جو اپنے آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹر کہتے ہیں، ہمیں بھی یہ موقع نہ ملے کہ ہم FIA کی انکوائری سے نکلوا رہے ہوں، پولیس کی رپورٹس نکلوا رہے ہوں، عدالت کی کارروائیاں نکلوا رہے ہوں اور آپ کے ذاتی سیلری اکاؤنٹس کی ڈیٹیل نکلوا رہے ہوں. ہمیں بھی یہ ضرورت نہ پڑے، ہمیں بھی یہ کشت نہ کاٹنا پڑے، ہمیں بھی یہ سر درد نہ کرنا پڑے، اتنا تردد ہمیں بھی نہ کرنا پڑے کہ ہم ٹی وی میں آ کے شو کر رہے ہوں کہ جناب دیکھیں خادم حسین بھٹی صاحب نے اس کے پیسے دینے، اس کے پیسے دینے، اس کے پیسے دینے، اور وہ دے نہیں رہے. FIA میں بھی ثابت ہو گیا، پولیس میں بھی ثابت ہو گیا، عدالت میں بھی ثابت ہو گیا. ہمیں یہ کہنا نہ پڑے اور ہمیں آپ کے سیلری اکاؤنٹس کو بھی ڈیٹیل نہ نکلوانی پڑے. ہماری بھی اس سے جان چھوٹ جائے، آپ کی بھی جان چھوٹ جائے، ہماری بھی جان چھوٹ جائے. لیکن کیا کریں، خادم حسین بھٹی صاحب کرتے ہی آ رہے ہیں. میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو چیف جسٹس کا بیٹا تو اغوا ہوتا ہی رہے گا، ساتھ ساتھ امجد صابری جیسا معصوم انسان بھی قتل ہوتا رہے گا، کیونکہ خادم حسین بھٹی جیسا آدمی سندھ کا ایڈیشنل IG ہے. ایک مہدی حسن بھٹی صاحب ہیں. مہدی حسن بھٹی صاحب حافظ آباد سے تعلق ہے ان کا. یہ کئی مرتبہ MPs کا الیکشن جیت چکے ہیں اور کئی مرتبہ MNs کا بھی الیکشن جیت چکے ہیں، اور آج کل ان کے بھائی ہیں جو قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں. مہدی حسن بھٹی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے تگڑے طاقتور MNA MPA رہے ہیں. ان کے بارے میں ان کے حلقے میں کہا جاتا ہے کہ مہدی حسن بھٹی اپنے حلقے میں SHO بھی ہیں، SP بھی ہیں، SSP بھی ہیں، DIG بھی ہیں، چیف منسٹر بھی ہیں اپنے حلقے کے. اب اتنا طاقتور بندہ، یہ میں بات کیوں بتا رہا ہوں، اتنے طاقتور بندے کے جس کا روب ہو، جو چودھری ہو، جس کی چودراہٹ اپنے حلقے میں قائم ہو، خادم حسین بھٹی صاحب نے بھی ان کے ساتھ بھی ہاتھ کیا. وہ کس طرح سے کہ خادم حسین بھٹی صاحب نے مہدی حسن بھٹی کو مشورہ دیا کہ جناب آپ کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، اس زمین پہ ہم ایک گرین فارم بناتے ہیں، مختلف قسم کی سبزیاں اگایا کریں گے، اور میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ بائرز کا بندوبست میں کروں گا، خریداروں کا بندوبست میں کروں گا، بڑا منافع بخش کاروبار ہوگا. مہدی حسن بھٹی صاحب خادم حسین بھٹی کی باتوں میں آ گئے. انہوں نے کہا میرے پاس واقعی سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے. بات طے یہ ہوئی تھی کہ خادم حسین بھٹی صاحب بھی اپنا شیئر بیچ میں ڈالیں گے. پارٹنر ہے نا تو ان کو بھی پیسے ڈالنے پڑیں گے، بزنس ہے. پیسے کون ڈالتا رہا؟ مہدی حسن بھٹی صاحب. کروڑوں روپے لگا دیے مہدی حسن بھٹی صاحب نے. کام نہیں چلنا تھا، چلا ہی نہیں، ناکام ہو گیا. الٹیمیٹلی بالآخر مہدی حسن بھٹی صاحب نے کہا کام بند کرو بھائی، اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو جو پیسے خادم حسین بھٹی صاحب کے حصے میں نکلتے تھے وہ بھی کافی پیسے تھے. لیکن مہدی حسن بھٹی صاحب نہ تو FIA کے پاس گئے، نہ پولیس کے پاس گئے، نہ عدالت کی طرف گئے. کیوں؟ وہ بھائی مہدی حسن بھٹی صاحب نے سوچا ہوگا کہ یار میرے بارے میں تو لوگوں کو تاثر ہے لوگوں میں کہ میں بہت تگڑا ہوں. اتنے تگڑے منتخب نمائندے کو خادم حسین بھٹی صاحب نے ایک ایسا مشورہ دیا جس میں ان کا نقصان ہوا، اور خادم بھٹی صاحب کے حصے میں جو پیسے بنتے تھے وہ بھی خادم حسین بھٹی صاحب نے نہیں دیے. تو مہدی حسن بھٹی صاحب یہ کبھی نہیں چاہیں گے، نہ پہلے چاہا تھا نہ آئندہ چاہیں گے
کہ کسی کو جا کے یہ رویداد خود سنا سکیں، کیونکہ ان کی اس سے روب اور دبدبا اس پہ یہ چیز اثر انداز ہو سکتی ہے. لوگ کیا کہیں گے، یار مہدی حسن بھٹی صاحب کو تو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، خادم حسین بھٹی صاحب کے کہنے پہ لگ گئے وہ. اس وقت اگر مہدی حسن بھٹی صاحب یہ بات سن رہے ہو تو ان کو اچھا نہیں لگے گا کہ یار یہ کون اینکر ہے کھڑے ہو کے یہ بات کرے، یہ تو بات میں چھپاتا پھر رہا ہوں، یہ آ کے ٹی وی پہ بتا رہا ہے. میں خادم حسین بھٹی صاحب کی ادھار اور قرض کے نام پر بھتہ خوری کی داستان سناتے سناتے تھک گیا ہوں، لیکن غالباً اس بات کا غالب امکان ہے کہ بھٹی صاحب نہیں تھکیں گے. بھٹی صاحب اپنا یہ ادھار اور قرض کا کاروبار جاری اور ساری رکھیں گے، لگتا ہے صحیح ہے. بینک کا فراڈ ہو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس نے اپنے ہی بینک کے ساتھ فراڈ کیا اس نے اپنے لیے نہیں کیا تھا، اس نے خادم حسین بھٹی صاحب کو پیسے دینے کے لیے بینک کے ساتھ فراڈ کیا تھا. وہ نوکری سے بھی گیا اور ایف آئی نے اس کے خلاف پرچہ بھی درج کر دیا. پھر ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ ذاتی دوست، بچپن کا دوست، اس کو لالچ دیا گیا کہ میں آپ کے رشتہ داروں کو ایف آئی میں بھرتی کر دوں گا. پھر ان سے پیسے لیے گئے، ان کو پیسے واپس نہیں کیے گئے. وہ ایف آئی اے میں چلا گیا، مجبوری پیسے واپس کرنے کے پڑے. لیکن ایف آئی اے نے اپنی انکوائری رپورٹ میں لکھا کہ خادم حسین بھٹی صاحب کے خلاف محکمانہ کارروائی ضرور ہونی چاہیے کیونکہ الزام ثابت ہو چکا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے شکایت کی، جو بعد میں انکوائری ہوئی ثابت بھی ہوئی کہ گھر میں امپلائمنٹ ایکسچینج کھولی ہوئی تھی، ایف آئی اے کی بھرتیوں پر پیسے اکٹھے کیے جا رہے تھے. اور اسی اسنا میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ خادم حسین بھٹی صاحب رحمان ملک صاحب جو اس وزیر داخلہ تھے ان کا نام بھی استعمال کرتے رہے کہ اوپر کے 5 لاکھ روپے تو میں رحمان ملک صاحب کو دیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ خادم حسین بھٹی صاحب ایم کیو ایم کا نام بھی استعمال کرتے رہے کہ جناب ایم کیو ایم کو میری خدمات کی ضرورت پڑ گئی ہے اور میں کسی وقت بھی سندھ ٹرانسفر ہو سکتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ باقی باتیں چھوڑیں، خادم حسین بھٹی صاحب نے اپنے بہن بھائیوں کا بھی حق مارنے کی کوشش کی، ان کی زمین بیچنے کی کوشش کی. بہن بھائی عدالت میں پہنچ گئے، ثابت ہو گیا کہ خادم حسین بھٹی صاحب نے جال سازی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ایک طرف ادھار لینے والوں کی لمبی چوڑی تعداد ہے، کوئی ایف آئی اے جا رہا ہے، کوئی پولیس میں جا رہا ہے، کوئی عدالت میں جا رہا ہے. ایک میں نے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بتائی، سیلری اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بتائی خادم حسین بھٹی صاحب کی، جہاں ایک دن میں لاکھوں روپے آیا اور اسی دن کیش اور نقد کی شکل میں خادم حسین بھٹی صاحب نے وڈرا کر لی. اب یہ پتہ ہی نہیں وہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اور جا کہاں رہا ہے، یہ بھی نہیں پتہ. پھر اس کے بعد میں نے خادم حسین بھٹی صاحب کے بیٹے رائے مرتضیٰ حسین کے وہ 3 اکاؤنٹس بتائے جہاں وہ لوگ جن سے خادم حسین بھٹی صاحب ادھار لیتے تھے وہ اس اکاؤنٹ میں اس بیٹے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسے بھیجتے رہے. اب کیا کیا نہیں ہوا. اس کے علاوہ یہ وہ باتیں ہیں جو آن ریکارڈ ہیں، اور جو آن ریکارڈ نہیں ہے اس میں ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ مہدی حسن بھٹی جیسا تگڑا ایم این اے وہ بھی خادم حسین بھٹی صاحب کی باتوں میں آ گیا اور اپنا نقصان کر بیٹھا. اور وہ اب کسی فورم پہ جا کے دروازہ اس لیے نہیں کھٹکھٹا رہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اپنی ان کی بےزتی ہوگی. اس کے علاوہ اور کیا کیا، اس کے علاوہ اتنی باتیں ہیں لیکن ریکارڈ پہ بات وہ نہیں ہے اور لوگ ڈرتے بھی ہیں. یہ تو وہ لوگ تھے جو ڈرے نہیں اور کوئی ایف آئی اے پہنچ گیا، کوئی پولیس میں پہنچ گیا اور یہ ریکارڈ کا حصہ بن گئے. اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو اب تک ڈرے ہوئے ہیں. وہ کسی ایف آئی اے کی طرف نہیں جا رہے، وہ کسی پولیس والے کی طرف نہیں جا رہے، وہ کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے. وہ ڈرتے ہیں کہ اتنی سینئر پوزیشن میں بیٹھے والا افسر ان کے ساتھ کیا کرے گا اگر وہ چلے گئے تو.